جناب اسپیکر. تو the second principle is of a jang. First is قومی یکجہتی, اور اس میں یہ ضرور آپ نے جو میسیجنگ کی ہے سندھ میں جا کر, اور سندھ میں جا کر آپ نے لاڑکانے میں جا کر آپ نے جو میسیجنگ کی ہے وہ بہت ہی غلط, جناب اسپیکر, بہت ہی غلط تاثر سندھ میں گیا ہے, جہاں آپ نے ڈاکٹرز کو وزٹ نہیں کیا. 3 ادارے جو آپ کا کلیم ہے انہی میں جا کر آپ وزٹ کر لیتے, وہ آپ نے وزٹ نہیں کیا. آپ لاڑکانے میں گئے ہیں, وہاں میں نے سنا ہے ایک پروہیبٹڈ اسپیشیز ہیں ہمارے ہرن, ان کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, مرغابیوں کا آپ نے روسٹ کھا لیا ہے, اور پتہ نہیں کون سے بروسٹس آپ نے کھا لیے ہیں, نایاب آپ نے ڈشز کھا لیے. ہم نے ان کا, میں نے جب لسٹ پڑھی تو میں نے خود ان کے نام نہیں سنے کہ یہ کون سے ڈشز ہیں. یہ آسٹیرٹی کے ٹائم میں, پینڈیمک کے ٹائم میں, جناب اسپیکر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک فن اباؤٹ اٹ, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ لوگ اپنے لیڈر کی ہر موومنٹ, ہر لفظ کو نوٹس کرتے ہیں, اور آپ نے بہت غلط یہ ایک میسج دیا ہے. پہلا پرنسپل جس میں آپ فیل گئے وہ قومی یکجہتی آپ نے نہیں بلڈ کی. سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ نرسز ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اور آپ کے اس وقت بارڈرز کیا ہیں؟ جنگ کے بارڈرز اس وقت جناب اسپیکر ہسپتال ہیں. جنگ ہسپتالوں میں لڑی جا رہی ہے. مجھے بتائیں, میں نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب ہسپتالوں میں جا کر اپنے ڈاکٹرز سے ملے ہوں. میں نے نہیں دیکھا. میں نے اور ملکوں کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے, میں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے, میں نے پیوٹن کو دیکھا ہے ہزمت سوٹ پہن کر ان دا مڈل آف دا ہاسپٹل وہ کھڑے ہو گئے. کوئی بھی جنرل ہم نے دیکھا ہے, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے, وار آن ٹیرر کے وہ سرحدوں پہ ہوتے ہیں, وہ شہید سپاہی کے فیونرلز میں جاتے ہیں, جناب اسپیکر. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوموں نے ڈاکٹرز کو جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے. ہمارا نیشنل سینٹیمنٹ کدھر ہے جناب اسپیکر؟ امریکہ میں ڈیلی 6 بجے وداؤٹ فیل نیو یارک میں ڈاکٹرز کے لیے تالیاں بجتی ہیں. کہیں کہیں ان کے چرچز میں, ملکوں میں چرچ بیلز رنگ ہوتی ہیں ڈیلی, جناب اسپیکر. ملی نغمے بنتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے, مجسمے بنتے ہیں, انویل کرتے ہیں. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کا یہ حال کیا ہے کہ ہم ان کو سنتے نہیں ہیں. 62 ڈاکٹرز شہید ہوتے ہیں, ان کی تعزیتیں نہیں کرتے. پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کو بے شک نشانہ بنائے وکٹمائزیشن, ڈاکٹرز سے کیا گلا ہے ان کی؟ کس ملک میں ڈاکٹرز بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کر کے التجا کرتے ہیں کہ ہماری بات سنیں؟ کہاں ہے ڈاکٹرز کی آواز؟ ان اینی وار جناب اسپیکر, اگر آپ کو اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے, اگر اس قوم کی متس جو ہیں وہ چینج کرنی ہے, تو جو نیریٹو ہونا چاہیے, جو بیانیہ ہونا چاہیے, وہ وکٹم کا ہونا چاہیے. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو نیشنل ٹی وی پہ لے کے آئیں. ارطغرل نہیں ہم دیکھنا چاہتے اس پینڈیمک میں. There is a time for that later on. آپ ان کے نیریٹو لے کے آئیں, آپ ان ڈاکٹرز کا نیریٹو لے کے آئیں, ان کی کہانی آپ لے کے آئیں. اس سے قوم کا جذبہ بڑھے گا, اور آپ جنگ جو ہے وہ اس سے فائٹ بھی کریں گے اور اس سے جیتیں گے بھی, جناب اسپیکر. پھر آپ کا تھرڈ پوائنٹ ان دا جنگ وچ از ویری امپورٹنٹ از پروپیگنڈا. پروپیگنڈا اور آپ کے کمیونیکیشن کیا ہے؟ آپ کی کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ کی ایک وزیر, آپ کی ایک پرائزڈ وزیر پی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتی ہیں کہ کووڈ-19 کے 19 پوائنٹس ہیں. اب اس میں مجھے نہیں پتا, شاید ان کے پوائنٹس وزیر اعظم کی ہینڈسم ہونے کے اوپر ہوں گے یا کچھ اور بھی ہوں گے, مین پوائنٹس میں نہیں. لیکن جناب اسپیکر, جو سب سے زیادہ اس کو ڈیمیج کیا ہے, اس کو وہ ہمارا قومی بیانیہ نہیں بنا. آپ کے اسد عمر صاحب این سی او سی کے چیئرمین ہیں, ان کے 19 پوائنٹس الگ ہیں, جس میں کل ان کا ایک 19th پوائنٹ یہ تھا کہ ہم گوروں سے کی غلامی نہیں کریں گے, ہم اس لیے ان کی بات نہیں سنیں گے. WHO گورے ہیں,
WHO کا چیف گورا ہے, ہم گوروں کی بات نہیں سنیں گے. تو آپ گوروں کے اوپر آپ تو کشکول لے کے گئے تھے. IMF کے پاس کون جاتا ہے؟ گوروں کا بجٹ کس نے بنایا؟ IMF کے پلے بک کے بارے میں بجٹ کس نے بنایا؟ آپ گوروں کی غلامی نہیں کرتے. تو یہ جو 19 پوائنٹس ہیں جناب اسپیکر, اس کو خدا کے واسطے اس کو آپ جو ہے بس میرے 2 اور پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد آئی ول کنکلوڈ. جناب اسپیکر, اس وقت ملک کا جو حال ہے, I'll also come on the recommendations, which I think is an important part of my speech. کافی لمبی بات ہو چکی ہے, بس recommendations پر آ رہی ہوں. لیکن جناب اسپیکر, آپ یہ نہیں, it is a very volatile situation. جیسے میں نے کہا, پلیگز کے بعد خانہ جنگیاں ہوئی ہیں, پلیگز کے بعد نقشے بدل گئے, دنیا کے نقشے, خطے کے نقشے نہیں. So we must take it seriously. اس وقت لوگ کیونکہ اندر ہیں, آئسولیشن میں ہیں, ہمارے ضعیف لوگ جو ہیں مہینوں بند ہیں. we are in the middle of the storm. جب جناب اسپیکر storm ختم ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ نقصان کیا ہوا ہے. اینڈ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں, وہ یہ کہتے, پھر آپ کو پیسز اٹھانے پڑتے ہیں. امریکہ کا آپ فالو کریں کہ امریکہ میں کیا ہوا. جناب اسپیکر, امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص, سب نے یہ مووی دیکھی ہے کہ امریکہ میں کیا ہوا. ایک وائٹ پولیس مین, اس کی لات اس کے گلے میں تھی, اور اس سیاہ فام شخص نے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے. کتنی دفعہ اس نے کہا؟ 5-6 دفعہ. میں نے سنی ہے وہ مووی, آپ سب دیکھیں پلیز. میرا دم گھٹ رہا ہے, اس کی لات اس کے اوپر تھی, میرا دم گھٹ رہا ہے, میرا دم گھٹ رہا ہے. آخر وہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا. جناب اسپیکر, یہاں بھی, اور اس کے بعد پوری کے پورے امریکہ میں, جناب اسپیکر, نیڈ یور اٹینشن, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. پورے امریکہ میں ایک آگ مچی ہوئی تھی, اور کہتے ہیں کہ یہ شاید 7-8 ڈیکیڈز میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس ملک میں بھی یہ ہو سکتا ہے, اور اس ملک میں آلریڈی میں ہر طبقے میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہر طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دم گھٹ رہا ہے. صحافی, جناب اسپیکر, کل میں نے ایک مووی دیکھی صحافی, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک کیمرہ مین جو ہے وہ ٹائر پنکچر ریپیئر کر رہا ہے. تھینک یو. دوسرا کیمرہ مین, جناب اسپیکر, آئی ایم فنشنگ, آئی جسٹ وانٹ ٹو میک 2 points, وہ اس پارلیمنٹ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے جناب اسپیکر. اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم. تو جناب اسپیکر, صحافیوں کا دم گھٹ رہا ہے, اپوزیشن کا دم آپ نے گھٹایا ہوا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو آپ نے ان کو بند کر کے, اس ٹائم پہ ضرورت تھی کہ آپ ان کو نیب میں بلا کر آپ کرونا کروا لیتے جناب اسپیکر. تو ہر طبقے کا دم گھٹ رہا ہے, پارلیمنٹ کا دم گھٹ رہا ہے. اور خورشید شاہ صاحب اس وقت جو وی کنسیڈر ہم, ہی شوڈ بی نیمڈ. آئی ڈیمانڈ کہ اس کو فادر آف دا پارلیمنٹ ڈکلیئر کیا جائے. ہی شوڈ بی, جیسے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں فادر آف دا پارلیمنٹ ہوتا ہے, ہی شوڈ بی میڈ دا فادر آف دا پارلیمنٹ ایز اے لانگسٹ سرونگ پارلیمنٹیرین. تھینک یو. جناب اسپیکر, آخر میں تو جناب اسپیکر, جب دم گھٹے تو پھر جو امریکہ میں ہوا اس کی طرح حالات یہاں پیدا ہو سکتے ہیں, اور آپ کے کنٹرول میں بات نہیں آئے گی. آخر میں جناب اسپیکر, اینڈ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے ڈیبیٹ میں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے میں ریٹریٹ کروں گی کہ آپ کلیئرٹی دے کے آئیں. اس وقت بھی آپ کو یہ آدھا ٹیٹر بٹیر جس کا نام سمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں چلے گا. ایک گلی کا دکان کھلا ہوا ہے, ایک کا نہیں کھلا ہوا, ایسے نہیں چلے گا. آپ WHO کی ریکمنڈیشنز فالو کریں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے 1.2 ٹریلین کا جو پیکیج اعلان کیا ہے وہ بہت کم ہے. آپ کو پورا کا پورا فوکس آپ کو عوام کو دینا ہوگا. جناب اسپیکر, دوسری بات, آپ نے کہیں کوئی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو یہ ڈسکس کرے کہ اس وقت ورلڈ آرڈر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت جیسے جیسے کرونا پھیل رہا ہے, سب لوگ اپنے گھروں میں سہمے ہوئے ہیں,
لیکن سب ملک بھی اپنے اپنے ملکوں میں سہمے ہوئے ہیں. It is may be the end of internationalism, and in the new world order, ملک جو ہیں وہ اپنی طرف دیکھیں گے. اور آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کوئی امریکہ, کوئی سعودی عربیہ, کوئی آپ کو چین بیل آؤٹ کرے گا. Everybody will look inwards. Everybody will look at their own economies. And that is why it is very important, جناب اسپیکر, کہ آپ تو نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی جیسی کوئی پارٹی یا پیپلز پارٹی خود اس وقت آئے گی تو اس ملک کو سنبھال سکے گی. And why am I saying that? Because I'll come back to my first argument کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس نہج پر ملک سنبھالا تھا وہ ٹوٹا ہوا ملک تھا. He rebuilt it. If you اس وقت اسٹیٹ, اس وقت پرائیویٹ سیکٹر ختم ہے, سروس سیکٹر ختم ہے. اگر آپ کو اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو اسٹیٹ کو ریلیونٹ بنانا ہوگا, پبلک سیکٹر کو آپ کو ریلیونٹ بنانا ہوگا جناب اسپیکر. اور پبلک سیکٹر کی ریلیونس جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو پتا ہے. آخر میں جناب اسپیکر, you have to reinvent the state, you have to reimagine the economy. اور اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ نے 900 ارب رکھے ہوئے ہیں کسی کو نہیں پہنچنے والے, آپ لکھ کے لے لیں کہ آپ یہ جو آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ شکریہ ادا کریں, وہ ڈیٹا تھا, آپ ان گھروں تک پہنچ گئے. اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں کرونا کے ٹائم میں, یو ہیو ٹو کریٹ ڈیٹا. یہ ٹائیگر فورس کیا کر رہا ہے؟ یو ہیو ٹو کم اپ ود نیو فارمز آف اکانومی, گگ اکانومی کو آپ کو آن لائن سسٹمز آپ کو بنانے ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, if you want to survive as a country and a nation, آپ کی جو سطح ہے, جو بیس ہے اس ملک کی, وہ زراعت ہے. آپ زراعت کے لیے ٹریلینز کے پیکیجز دیں. اینڈ فائنلی جناب اسپیکر, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کمپیئر کریں دوسروں ملکوں پہ, لیکن جو دوسرے ملکوں نے پیکیجز دیے اسٹیمولس, کسی نے 20% دیا ہے جی ڈی پی کا, کسی نے 10% دیا ہے جی ڈی پی کا, کسی نے 5% دیا ہے جی ڈی پی نے. آپ نے کیا دیا ہے جناب اسپیکر؟ آئی وانٹ ٹو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دا ٹائم. جی مراد سعید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, آج میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ